السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پہ چلے گی، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ رشتوں میں جب دو دریا بڑھ جاتی ہے تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کے سامنے لڑنا نہیں، حد سے زیادہ بے تمیز بنا دیتا ہے۔ حسد ایک ایسی دمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ ہم سچ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں۔ یہی ہماری اپنی ذات سے منافقت ہے۔ کسی کی اصلیت اور کمزوری کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امیر اور غریب دونوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتا ہے۔ اس نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماحول سے زیادہ ہماری محبت کا حقدار کوئی نہیں۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ ترقی کے بارے میں سوچے، آپ کے کام میں خود بخود بہتری آ جائے گی۔ محبت میں مبتلا شخص اگر جنگ میں بیچ دیا جائے تو وہ دشمن کو مارنے کی بجائے اسے پھول پیش کرے گا۔ بیوقوفوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری مشکلات میں اضافہ کر دے گے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو ایک بار اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا ہے۔ دوستو، جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں سکتے اس کو بدنام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لطف اندوز ہونا سیکھے، ایک دن آپ پیچھے موڑ کے دیکھیں گے کہ وہ بڑی چیز تھے۔ دوستو، بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس سماجی تبلیغ کے الفاظ کی بجائے اس کا اپنی بہترین کردار ہو۔ جذبات اور لوگوں میں نہیں، خیالات اور کاروبار میں سرمایہ کاری کرے۔ کسی کو بھی اپنی عزت نہ دے کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنے فرض سمجھ لے۔ کسی کی وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ جو لوگ آپ کی برائی دوسروں کے سامنے کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ غصہ وہ کیفیت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔ ایک جیلی مسکراہٹ اپنے دکھ کی وضاحت کرنے سے ہزار گنا بہتر ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کو جی نہیں پاتے۔ شک کی دمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت صحیح ہے تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھتے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ کو ایک پودا لگا لے۔ ذہنی سکون کے لیے خود کو لوگوں کی سارا ہمدردی اور غیر ضروری شکوے شکایت سے دور کر لو۔ عقل مند کا مقصد خوشی کو حاصل کرنا نہیں بلکہ دور سے بیچنا ہے۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن علم سے زیادہ مقصد علم ہے جس کے لیے علم حاصل کیا گیا ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکے تو دوسروں کی ترقی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والے شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ بھی ایک اچھے انسان نہیں ہے۔
خود کو اور اس انسان سے دور کر لو جو تمہیں تمہارے مقصد سے جدا کرتا ہے۔ جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو بے حد محنت اور طاقت کی ضرورت پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ دشمن کو ختم کرنے کی بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دوست بنا لو۔ تمام بوڑھوں کی نسبت پر نہ سنیں، یاد رکھیں کہ احمق بھی بوڑھے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق کو راز رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی تعلق مت رکھنا۔ اگر آپ غلط فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے مشورہ کیا کرو۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہو یا نہیں۔ ماشاءاللہ دوستو، اس شخص کے لیے ساری دنیا کی معافی کافی نہیں جو اپنی پسندیدہ شخص سے اداس ہو۔ غیبت کرنے والے انسان دوسروں کو نہیں دراصل خود کو بدنام کر رہا ہوتا ہے۔ بیوقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیوقوف ایک نہیں بلکہ دو ہے۔ منافقت ہر شے کو دمیغ کی طرح کھا جاتی ہے۔ کشتی صحرا پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے، لیکن کشتیاں صحرا کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے۔ ان چالاک لوگوں سے ہمیشہ دور رہے جو ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے دل کو پسند ہو۔ اوروں کی طرف بننے سے بہتر ہے کہ اپنی ایک الگ پہچان بنا جائے۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو خوش ہے لیکن آپ کے غم میں آپ کا سہارا بنے۔ جو جتنا آگاہ رہتا ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت اور آپ کے خاندان کا پتہ دیتا ہے۔ اپنی تعریف کرنا واحد ایسی بات ہے جو اگر سچی بھی ہو تو نہیں کرنی چاہیے۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ ایک دن ضرور بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ زندگی کی سختیات سے برداشت پانے والے کسی شاگرد کی نہیں ہوتا۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت کی دلیل ہوتی ہے۔ لالچ نے انسان کی روح کو زہریلا بنا دیا ہے۔ بے سکونی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ دوستو، کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بھی اکٹھا ہو جائیں۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کی بات شروع ہوتی ہے۔ کسی کی رائے کو بغیر ثبوت کی تسلیم کر لینا بیوقوفی ہے۔ کسی شخص کی دل اتنا دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹی ہوئی دلوں سے نکلی ہوئی عرش تک جاتی ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو تمہیں پسند نہ ہو اسے برداشت کرو اور جو تمہیں پسند ہو اس کا انتظار کرو۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جس کے لیے کوئی روئے، لیکن وہ بے قسمت ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کسی کی برا کہنے سے نہ انسان برا ہو جاتا ہے اور نہ کسی کے اچھا کہنے سے انسان بہتر ہوتا ہے۔ ہر شخص کا اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ کسی کو معاف کر دینا آپ کی طاقت ہے، کیونکہ جرم انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ وہ شخص بڑا منافق ہے، وہ شخص سب سے بڑا منافق ہے جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے لیکن تمہارے پیٹ پیچھے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دے۔
سچ کا اہم رہنے والے اور اولاد کے حق اسات دینے والے زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو بری لوگ بھی کرتے ہیں۔ صرف پیسہ کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے بھائیو۔ انتظار کی اذیت کی بات بھی تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا، جس سزا سمجھ رہے ہو اسی دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ جب لوگ آپ کی معیار کو نہیں پہنچ پاتے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جہل کی بات کو برداشت کرو۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، اور انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی دینی پڑتی ہے۔ اگر تم غصے کے وقت ایک لمحے کے لیے صبر کر جاؤ تو تم 100 دن کی پریشانی سے بچ سکتے ہو۔ جو سوال پوچھتا ہے وہ 5 منٹ کے لیے بیوقوف لگتا ہے، اور جو پوچھتا ہی نہیں ہمیشہ بیوقوف رہتا ہے۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کی کوئی فائدہ نہیں، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اچائی کی تلاش میں پر دنیا گھوم لے، اگر وہ اپنی آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے شخص کو علم ہو جائے کہ کن کن رحمتوں نے اسے گیر رکھا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائے۔ کوئی تمہیں ایک مرتبہ دھوکہ دے تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے، اور تم ایک انسان سے 2 مرتبہ دھوکہ کھائے تو یہ تمہارے لیے شرم کی بات ہے۔ دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں پہ بڑی محفل میں بیان کرنا کم ظرفی اور احساس کمتری کی شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ دوستو، آزمائش اور دل رشتہ بڑا گہرا ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا دل نرم ہو جائے گا۔ صبر آنے کی بات ہے تو ہر کسی کو آ جاتا ہے، جبکہ صبر کرنا ہر کسی کا کام نہیں سوائے اللہ کے خاص بندوں کی۔ چابی سے کھولا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر توڑے سے کھولا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کی تالا غصے سے ہتھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولے۔ لوگ تمہاری اتنا مرضی دل دکھا ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جب اللہ کے بندے تمہیں توڑ دیتے ہیں تو ان کا توڑنا تمہیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ کسی کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کسی کی نصیحت سننا مشکل کام ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلہ کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، ورنہ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور بیوقوف وہی کرتا ہے جو ساری دنیا کرتی ہے۔ عزت جب عزتوں کی مالک نے دی ہے تو کسی کی برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے دوستو۔ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنے اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے جسم پر کسی پر ذرے کو ڈھیلا کرتے تو اسے سارے تکبر خاک میں مل جاتے ہیں۔ سچے محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمائی جاتی ہے اور بڑھاپے میں مانگنی پڑتی ہے۔ قدرت ہمیں صرف سانسوں سے نوازتے ہیں، ان میں زندگی ہمیں خود بھرنی ہوتی ہے۔
اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ تم دنیا کی سب سے بہترین اور طاقتور انسان ہو۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، پہلے وہ جو برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور دوسرے وہ ہے جو برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کی سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے دوستو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کریں اور عزت کریں تو ان 5 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے تو اس سے کبھی دوبارہ پرینک نہ ہو اور اس کو لازمی بتائیں کہ میں دوبارہ اس طرح حرکت بالکل برداشت نہیں کروں گا، تاکہ وہ دوبارہ کبھی بھی آپ کو ہلکے میں نہ لے اور آپ کو کبھی آپ کی انسلٹ نہ کرے۔ دوستو دور رہے ان لوگوں سے۔ نمبر 2، بہت زیادہ مت بولے، کیونکہ جو شخص بہت زیادہ اور فضول باتیں کرتا ہے ایسے شخص اپنی عزت اور قدر کھو دیتا ہے۔ نمبر 3، بحث کی ہمیشہ نظر انداز کیا کرے، کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ اپنا ریلیشن شپ خراب کر لیتے ہیں اور ایسی لوگوں کی عزت قدر اور احترام جلدی ختم ہو جاتا ہے دوستو۔ نمبر 4، دوسروں کی رویوں کو ہمیشہ ابزرو کیا کرے اور لوگوں کو ان کی مزاج کے مطابق ڈیل کیا کرے، ورنہ آپ کو لینے دینے پہ پڑ جائیں گے اور آپ کی عزت اور قدر الگ ختم ہو جائے گی دوستو۔ نمبر 5، جب بھی بولے اچھا اور پازیٹیو بولے، کیونکہ جن لوگوں کی بات پر تینس کرنے کی اور انسلٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے ایسی لوگ بہت جلد دل سے اتر جاتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ کو اگر بعد میں معافی بھی مانگ لے تو بھی اپنی امیج کبھی دوبارہ ریکور نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ جس کی صحبت میں تم مسکرانے لگے ہو تمہارا وہ دوست ہے، جس کی صحبت میں شکوہ شکایت ملے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دنیا میں کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا سے مختلف ہونا چاہیے۔ دوستو لائک کرو، شیئر کرو۔